اور اس سے قبل حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب کی خدمت فرمایا. اب آپ کے سامنے میں پیش کروں وہ شخصیت جو اپنے آپ میں ایک قابل قبول اور ایک ہستی ہے اور اس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں جس کا نام چشتیہ گھرانے سے سید والے گھرانے سے ہوتے ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ عشق و محبت کا جو در ہے وہ در یہ ہے. عشق و محبت کا جو در ہے وہ یہ در ہے, اس در سے ملا ہے ہمارے سینے کی محبت. اور اقبال اگر میں کہہ دوں, اقبال اگر میں کہہ دوں کہ کچھ ملنا ہے تو ملے, جو ملا ہے ہمیں یہاں صدقہ وسیلے سے ہی ملا ہے. اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں بالخصوص ایڈوکیٹ حافظ و قاری عالم تو سب بنتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں الحمدللہ ہماری جماعت کے لوگ IIT اور JEE بھی پاس کر رہے ہیں, ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن رہے ہیں. کیوں پتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ حافظ بننے کے بعد بچہ کچھ نہیں بن سکتا. میں اس لائن میں الحمدللہ گریجویشن میں خود بھی پاس کیا ہوں, میں خود گریجویٹ کیا ہوں. لوگ سوچتے ہیں کہ پڑھائی حفظ اور عالم بننے کے بعد نہیں کرتے, لیکن میں ایک آپ کو حقیقت بتا دوں, اگر جو بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے, قرآن جیسی عظیم کتاب کو یاد کر سکتا ہے, عالم دین بن سکتا ہے, تو وہ آگے کی پڑھائی کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کو جو سینے میں یاد کر سکتا ہے تو یہ دنیا کی کتابیں کس لیے؟ عالی جناب حضرت علامہ و مولانا ایڈوکیٹ عامر میاں صفی مصباحی مدثر له العالی و نورانی الحمدللہ نواسہ حضور اصحاب ملت, خلیفہ حضور احبار ملت, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا ایڈوکیٹ عامر میاں صفی مصباحی میں آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ تمام ان کی باتوں کو سنتے رہتے, لیکن آج کچھ الگ انداز سے استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسجد حاضرہ کے امام علامہ مولانا غلام
جناب حافظ حضرت اللہ اور اس مسجد کے تمام اراکین اور خصوصیت کے ساتھ مولانا مہمان صاحب قبلہ، راشد بھائی اور جو لوگ بھی اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قبل کل شیء والحمدللہ بعد کل شیء، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المجید المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن قدیر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن خدار ابن معاذ ابن عدنان ابن عمل ابن قدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن تارق ابن ناپور ابن سارو ابن راوا ابن ساطع ابن عامر ابن صالح ابن اربشد ابن سام ابن نوح ابن لامک ابن متوشالح ابن ادریس ابن یارد ابن مہلائن ابن کنان ابن انوس ابن شیش ابن آدم علیہ السلام کی نسل اور نسل پر ایک مرتبہ پورا مجمع درود شریف کا نذرانہ باندھتے علماء سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وعلى وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلام کی قدرت کو فطرت میں وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ آج مسجد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ پورا قرآن پاک تراویح کی شکل میں ہم نے آپ نے سب نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کی محفل بہت زیادہ وقت لینے کی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو نہ جانے کتنی راتیں ہماری بستروں پر گزرتی ہیں، کیا تھوڑی دیر اس حضور کے نام پر ہم بیٹھ نہیں سکتے جنہوں نے پوری زندگی امتیوں کے لیے اپنے قربان کر دی اور وقف کر دی ہے۔ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک کی بات کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اسی قرآن میں اللہ نے ان ملک عرب کو چیلنج کیا جن کو اپنی لینگویج پر، اپنی زبان پر، اپنی بھاشا پر، اپنے مادری زبان پر جن کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا گمان تھا کہ ہم تو عرب کے رہنے والے ہیں، ہم تو عربی بولنے والے ہیں، ہماری زبان عربی ہے، ہم عربی میں بات چیت کرنے والے ہیں، ہماری مادری بھاشا ہے یہ، جن کو اپنے عربی زبان پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ان کو چیلنج فرمایا کہ اے ملک عرب کے فصیح و بلیغ عربی زبان کے جاننے والوں، اگر اپنے قول میں سچے ہو تو لاؤ ایک مثل اس قرآن کے مثل ایک آیت بیان کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے اس تفسیر میں انہیں چیلنج فرمایا قرآن کی، تو پورے ملک کے عرب کے لوگ مل کر کے
اور اس ملک ہندوستان میں اسی قرآن کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، ایڈورٹائز کیا گیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے کہ قرآن میں 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، لیکن اس بات پر اللہ کا یہ کلام گواہ ہے کہ ان کا دھرم تو پریورتن ہو گیا، لیکن اللہ کے کلام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کے اسی قرآن پاک میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اسی قرآن پاک میں ہے۔ عزیزان گرامی، ذرے ذرے کا علم قرآن پاک میں ہے، پتے پتے کا علم قرآن پاک میں ہے۔ اس قرآن کے مثل کون شاید لا سکتا ہے یا زیر و زبر میں گھڑا سکتا ہے؟ بہت سارے زمانے آئے، بڑے بڑے لوگوں نے جنم لیا، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت ساری تنظیمیں بنائی گئی، مشن چلایا گیا، لیکن اللہ نے اسلام میں ایسا جو ہے قرآن پاک کو ایسی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ قرآن میں رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس قرآن کا محافظ رب کائنات ہو گئے، آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں قرآن بسا کر کے گھوم رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی لائبریری ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، وہ امریکہ میں ہو یا جاپان میں ہو، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں کسی نے ایسی لائبریری نہیں بنائی، نہ ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس کتاب کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد واپس بلایا جائے، اے وید تو آ جا، اے سام تو آ جا، جتنی بھی دھرم کی کتابیں ہیں سب کو سمندر کے حوالے کر دو، ایک سو آواز دو، کوئی کتاب واپس نہیں آئے گی، لیکن اس قرآن کو سمندر کے حوالے کر دو، دریا میں ڈال دو، لیکن یہ حافظ قرآن بسم اللہ کے جیسے لے کر کے سورہ والناس تک حرف بحرف لفظ بلفظ قرآن پاک کو اسی طریقے سے مسئلے پر پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس طریقے سے اللہ نے اس قرآن کو نافذ فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نہ کوئی قرآن کی مثال لا سکتا ہے، نہ کوئی اسلام کی مثال لا سکتا ہے۔ بنیادی وجہ جو ہے بس اس پر گفتگو